یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں 24 جون 2023 کو انجمن شعر و سخن کے زیر اہتمام عبدالغفار خان کی یاد میں ایک کل ہند مشاعرہ و کبھی سمیلن کا انعقاد مشہور سینئر شاعرہ راشدہ باقی حیا صاحبہ کی صدارت و مشہور شاعر اعجاز انصاری صاحب کی نظامت میں ہوا۔ مشاعرے کی شمع روشن کی پردیپ جین، آدتیہ پور کیندری منتری برجیندر ویاس، ڈمڈم مہاراج پورو ودھایک یعقوب احمد منصوری ایڈوکیٹ، راجیو رائے ویپاری نیتا، راج کمار انجم نے مشاعرے کے کنوینر رہے۔ مہمان نواز شخصیت جھانسی کے مشہور شاعر عبدالجبار شارف صاحب، جن کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ ریشمہ خان، عبدالسلیم خان ایڈوکیٹ، دل شیر دل، مدثر خان، عثمان اشک، عابد خان، عارف خان، آصف خان نے اس مشاعرے کی جوائنٹ کنوینر رہیں۔ سشری سیما سنگھ وسندھرا فائنانس گروپ اور شاعر جاوید انور صاحب۔ اس مشاعرے کی ابتدائی نظامت شاعر و کبھی ارجن سنگھ چاند نے کی۔ شاعری کرنے کو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کے جوڑ توڑ کا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاعری خون جگر سے کی جاتی ہے، لہو پلایا جاتا ہے شاعری کے لیے، اور یہ ثابت کیا ہے عبدالجبار خان شارف نے، جو کہ آج کے اس خوبصورت محفل کے اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں، روئے رواں بھی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا، کیونکہ وہ کنوینر بھی ہیں، یہ محفل انہوں نے سجائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرہ جو انہوں نے اپنے بھائی کی یاد میں منعقد کیا ہے، یہ ایک اس مشاعرے کی داغ بیل ڈالی ہے انہوں نے، جو کہ ایک سالانہ شکل اختیار کر لے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شاعری کے لیے لہو دینا پڑتا ہے، میں نیا چہرہ، نیا لہجہ، نیا مضمون دیتے ہیں، نیا چہرہ، نیا لہجہ، نیا مضمون دیتے ہیں۔ غزل کہتے ہیں ہم جب بھی غزل کو خون دیتے ہیں۔ تالیوں سے استقبال کیجئے آج کے مشاعرے کے کنوینر عبدالجبار شارف صاحب کا۔ میں آپ کو یہ بہت فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں تو دہلی کا رہنے والا ہوں، کہ آج وہ جھانسی شہر کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں۔ مشاعرہ چاہے دوردرشن کا ہو یا آل انڈیا ریڈیو کا ہو، عبدالجبار شارف اس مشاعرے میں عزت و احترام کے ساتھ مدعو کیے جاتے ہیں۔ اجازت ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ آج کے اس مشاعرے میں بہت اچھے، بہت سے لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں رہی ہیں۔ یعقوب احمد منصوری صاحب، راج کمار انجم صاحب، میرے بھتیجا عابد، اور ایک نام اور جو پردے کے پیچھے سے انہوں نے بہت محنت کی، اروند گپتا جی۔ اگر اروند گپتا جی یہ محنت نہیں کرتے تو آج یہ محفل نہیں سج پاتی۔ ایک بار ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ آئیے حضرات، ویسے تو مجھے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ فہرست بہت طویل ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ کہا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں۔ آئیے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا حقیقت ہے میری صرف یہ آذر سمجھا، کیا حقیقت ہے میری صرف یہ آذر سمجھا، دیکھنے والا مجھے راہ کا پتھر سمجھا۔ واہ 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 واہ، حقیقت ہے میری، واہ 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 واہ، کیا حقیقت ہے میری، کیا حقیقت ہے میری صرف یہ آذر سمجھا، دیکھنے والا مجھے راہ کا پتھر سمجھا۔ بہت شکریہ آزاد۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ اس کی نظر میں کھوٹ جو آئی تو یوں ہوا، اس کی نظر میں کھوٹ جو آئی تو یوں ہوا، برکت کے ساتھ رزق
رزق کی لذت چلی گئی. کیا کہنے جبار صاحب, کیا کہنے, واہ 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 واہ. اس کی نظر میں کھوٹ جو آئی تو یوں ہوا برکت کے ساتھ رزق کی لذت چلی گئی. بہت پریکٹیکل شعر ہے بھائی, واہ 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 واہ. ایک 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, قطع ملاحظہ فرما لیں کہ ارشاد. روداد وفا سب کو سنائی نہیں جاتی. روداد وفا سب کو سنائی, روداد وفا سب کو سنائی نہیں جاتی, ہر بات زمانے کو بتائی نہیں جاتی. ہر بات زمانے کو بتائی نہیں جاتی, اور کمزرف رفیقوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. کمزرف رفیقوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. شبنم سے کبھی پیاس بجھائی نہیں جاتی. واہ 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 بھائی. جبار صاحب زندہ باد. عبد الجبار شریف صاحب, واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. مخلص صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. خیر آپ آ گئے یار, بہت بہت شکریہ. روداد وفا سب کو سنائی نہیں جاتی, مجھے معلوم ہے یار. ہر بات زمانے کو بتائی نہیں جاتی, اور کمزرف رفیقوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. شبنم سے کبھی پیاس بجھائی نہیں جاتی. شبنم سے کبھی پیاس بجھائی نہیں جاتی. اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس شہر جنوں میں, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس شہر جنوں میں, لیکن سنگ کا شیشے سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس شہر جنوں میں, لیکن سنگ کا شیشے سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اور مجھ کو محفل سے اٹھایا ہے میرے اپنوں نے, مجھ کو محفل سے اٹھایا ہے میرے اپنوں نے. دشمنوں سے تو یہ برتاؤ نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے بھائی. زندہ باد بھائی, واہ 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 واہ. دشمنوں سے تو یہ برتاؤ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. 4 میں سے اور حاضر کرتا ہوں کہ کرم نواز کرم کی اساس رہنے دے. واہ. کرم نواز کرم کی اساس رہنے دے, فضائے غم میں محبت کی آس رہنے دے. واہ. فضائے غم میں محبت کی آس رہنے دے, اور قبائے سبز نہیں تو قبائے زرد صحیح. قبائے سبز نہیں تو قبائے زرد صحیح. زمین کے جسم پر کوئی لباس رہنے دے. واہ 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 واہ. زمین کے جسم پر کوئی لباس رہنے دے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کچھ میں نے یہ اس ارے بالکل جبار صاحب, آپ کا تو مکمل حق بنتا ہے بھائی. میرے بھائی, میں نے 13 مئی میں نے بھائی کو کھویا. اس کے 1 ہفتے بعد میں نے اپنی اہلیہ کو بھی کھویا. دونوں ساتھ ساتھ گئے. میں نے دونوں کے لیے کچھ کہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ دوں, آپ لوگ ہی اگر اجازت ہے تو. جی بے شک, عطا بھائی کے لیے کچھ عطا کیجیے. نظم ہے, کچھ قطعات ہیں. دیکھیں کہ لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کے میں پیار بھائی سا. لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کے میں پیار بھائی سا, دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا. واہ 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 واہ. لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کے میں پیار بھائی سا, دیکھا نہ کوئی بھائی غفار بھائی سا. شعر یہاں سے ملاحظہ فرمائیں بند کے, والد کے جیسا پیار لٹایا ہے بھائی نے. والد کے جیسا پیار لٹایا ہے بھائی نے. انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے بھائی نے. دنیا میں اب کہاں کوئی غمخوار بھائی سا, دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا. واہ 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 واہ. دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا. ملاحظہ فرمائیں کہ
کہ شاعر تو وہ نہیں تھے، ہاں شاعر نواز تھے۔ واہ، شاعر تو وہ نہیں تھے، ہاں شاعر نواز تھے۔ بے شک ادب کے گیت کے وہ خود ہی ساز تھے، واہ واہ، بے شک ادب کے گیت کے وہ خود ہی ساز تھے۔ ادبی چمن میں کون ہے گلزار بھائی سا، دیکھا نہ کوئی بھائی غفار بھائی سا۔ ادبی نشست آپ کا ذوق و جنون تھی، تعریف آپ کرتے تھے علم و فنون کی۔ دلدار کوئی پایا نہ دلدار بھائی سا، دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا، دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا۔ اللہ نے عطا جو کی آواز خوب تھی، شوق سخن میں آپ کی پرواز خوب تھی۔ شعر و سخن میں کون ہے سرسار بھائی سا، دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا۔ بہت شکریہ۔ ماں باپ کا سکون ہے، یہ دل کا چین ہے، اللہ دے سبھی کو یہ گھر بار بھائی سا، دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا۔ بیوی ہیں ان کی نیک، بیوی ہیں ان کی خوبرو ہے مثل حور ہیں، بابی صاحبہ یہاں تشریف فرما دیں۔ بیوی ہیں ان کی خوبرو ہے مثل حور ہیں، ایک دوسرے کے دونوں ہی ظاہر ظہور ہیں، کر کے دکھا دے کوئی مجھے پیار بھائی سا، دیکھا نہ کوئی بھائی بھی غفار بھائی سا۔ ایک بندہ اور ہے جو ان کی بیٹی کے لیے کہا ہے میں نے کہ بیٹی خدا نے دی ہے جو بیٹوں سے کم نہیں، بیٹی خدا نے دی ہے جو بیٹوں سے کم نہیں، اخلاق کا فلک ہے محبت کی سرزمین، بے شک وہ ایک باپ تھا زیدار بھائی سا، دیکھا نہ بھائی کوئی بھی غفار بھائی سا۔ شاعر مجھے بنا دیا ان کے سرور نے، بوند مجھ کو بخشی ہے ان کے ہی نور نے، شارب ہے ان کے واسطے جبار بھائی سا، دیکھا نہ کوئی بھائی بھی غفار بھائی سا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ غزل کا مطلب دو چار شعر اور حاضر جی کرتا ہوں۔ ارشاد۔ دیکھیں کہ بن تیرے رات جو گزاری ہے، بن تیرے رات بھر گزاری ہے، بن تیرے رات جو گزاری ہے، رات جو گزاری ہے، رات وہ ایک صدی پہ بھاری ہے۔ واہ 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 واہ، بن تیرے رات جو گزاری ہے، رات وہ ایک صدی پہ بھاری ہے، اس طرح بھی ہے بے قراری ہے، واہ 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 واہ، اب یہی زندگی ہماری ہے۔ واہ واہ واہ، اس طرح بھی ہے بے قراری ہے، اب یہی زندگی ہماری ہے سفر دھوپ کا مقدر میں، اور یہ درد کی سواری ہے۔ ہے سفر دھوپ کا مقدر میں، ہے سفر دھوپ کا مقدر میں، اور یہ درد کی سواری ہے۔ واہ واہ، خیمہ زن ہو گئی ہے تنہائی، خیمہ زن ہو گئی ہے تنہائی، شب گزاری ہی شب گزاری ہے۔ خیمہ زن ہو گئی ہے تنہائی، شب گزاری ہی شب گزاری ہے۔ اور جو مسز کے لیے میں نے کہے کہ غبار دل میں اٹھیں گے تو کون دیکھے گا، غبار دل میں اٹھیں گے تو کون دیکھے گا، کبھی جو اشک بہیں گے تو کون دیکھے گا، غبار دل میں اٹھیں گے تو کون دیکھے گا، کبھی جو اشک بہیں گے تو کون دیکھے گا۔ ہزار رنگ بھی بھر بھر کے دل کے کاغذ پر، ہزار رنگ بھی بھر بھر کے دل کے کاغذ پر، تمہارا نام لکھیں گے تو کون دیکھے گا۔ ہزار رنگ بھی بھر بھر کے دل کے کاغذ پر، تمہارا نام لکھیں گے تو کون دیکھے گا۔ اور اسی لیے تو اندھیرے میں روز رہتا ہوں، اسی لیے تو اندھیرے میں روز رہتا ہوں، نئے چراغ جلیں گے تو کون دیکھے گا۔ اسی لیے تو اندھیرے میں، ارے واہ ارے واہ 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 واہ، اسی لیے واہ 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 واہ، نئے چراغ جلیں گے تو کون دیکھے گا۔ بہت شکریہ آپ کی داد میں لے، بہت شکریہ۔ تمام گھر میں خاموشی ہی چھائی رہتی ہے، تمام گھر میں خاموشی ہی چھائی رہتی ہے، اکیلے ہم ہی ہنسیں گے تو کون دیکھے گا۔ تمام گھر میں خاموشی ہی چھائی رہتی ہے، اکیلے ہم ہی ہنسیں گے تو کون دیکھے گا۔ ہر ایک پودا چمن سے اکھاڑ پھینکا ہے، ہر ایک پودا چمن سے اکھاڑ پھینکا ہے، کبھی جو پھول کھلیں گے تو کون دیکھے گا، کبھی جو پھول کھلیں گے تو کون دیکھے گا۔ اور تمام رات اسی فکر میں گزرتی ہے، تمام رات اسی تمام رات گزرتی ہے، تمام رات اسی فکر میں گزرتی
गुजरती है, ये ख्वाब जल के बुझेंगे तो कौन देखेगा। तमाम रात इसी फिक्र में गुजरती है, ये ख्वाब जल के बुझेंगे तो कौन देखेगा। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमा लें कि तुम ही बताओ कि शारे पलट के क्यों देखें। तुम ही बताओ कि शारे पलट के क्यों देखें। कदम हमारे रुकेंगे तो कौन देखेगा। तुम ही बताओ कि शारे पलट के क्यों देखें। कदम हमारे रुकेंगे तो कौन देखेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अब्दुल जब्बार शरीफ साहब के जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। वाकई ये एक तल्ख हकीकत है कि हमने कोरोना के दरमियान बहुत से अपनों को खो दिया है। वो आज हमारे पास रहे नहीं, बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए। अगर आज हम उस वक्त का तस्वुर भी करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। कैसा दौर था कि आदमी सैकड़ों मील पैदल चला जा रहा है, आदमी किसी की तदफीन में, अपने माँ बाप की तदफीन में, बच्चे की तदफीन में शामिल भी नहीं हो सकता है। और किस तरह से मशीन से वो कब्र बनाई जाती थी और ऊपर से मशीन से वो जिस्म जो था वो उसमें दफन किया जाता था। और दूर से हम 2-3 लोग खड़े हुए ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखते थे। और ऑक्सीजन की किस तरह से कमी रही, ये तमाम हालात आपको पता है। और जब्बार भाई ने इसी कोरोना में, जैसा कि उन्होंने भी बयान किया, अपने भाई को भी खोया और हमारी भाभी मोहतरमा जो उनकी अहलियाँ थी वो भी हमारे दरमियान नहीं रहीं। मैं जिस कदर तारीफ करूं, मैं समझता हूं कि अल्फाज को आहते तहरीर में लाया नहीं जा सकता। अल्फाज का ज़ख़ीरा कम पड़ जाएगा। इतनी बेहतरीन और उम्दा नेक सालेह खातून थी वो। ये समझ लीजिए, जब भी कोई महफिल यहाँ झांसी में मुनक़िद होती थी, उसके अगले दिन 5, 7, 8, 10 लोग उनके घर आते थे, महफिल जमती थी। और भाभी अपने हाथ से ताज़ा खाना बनाकर, उनकी मोहब्बत में ये महसूस होता था जैसे कि वो अपने हाथ से लुक़मा हमारे मुंह में रख रही हों। हम सब उनकी दुआएं मग़फ़रत करें कि अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद फरमाए दोनों के। और वो तमाम लोग जो कोरोना के दरमियान हमारे अपने थे, आज नहीं रहे, उनकी में मग़फ़रत फरमाए। जिन शोरे, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।